الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا أنت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم میرے عزیزوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ پھر سے دیا، جس کی ہم دعا 2 مہینے سے پہلے کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ ہم 2 مہینہ سے پہلے رمضان کا انتظار کرتے تھے کہ ہمارے شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمارے رمضان کو ہمیں نصیب فرما. یہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن آج ہوا اور آج اس کا پہلا روزہ پورا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 30ویں تاریخ کو ایک خطبہ دیا تھا. اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے دوستو، اے میرے اصحاب، رمضان کا مہینہ اب تم پر سایہ کرنے والا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی زیادہ عظیم اور بہت ہی زیادہ بابرکت ہے. اس رمضان کے مہینے میں کوئی ایک نفلی عبادت کرے گا تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہوگا، اور اگر کسی نے ایک فرض ادا کیا تو اس کو 70 فرض پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں روزہ افطار کرائے کسی روزے دار کو، تو یہ اس کے لیے مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی کہاں یہ طاقت رکھتا ہے کہ کسی آدمی کی افطاری کرائے؟ کیونکہ صحابہ کرام کے پاس اتنا مال نہیں تھا جتنی فراوانی آج ہمارے پاس ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کیا کہ اتنا مال ہمارے پاس کہاں ہے کہ ہم کسی کو دلجوئی کر سکے، کسی کی افطاری کرا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب تو ایک کھجور کے چھہاڑے کے اندر بھی ہے اور ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی کے اندر بھی ہے. روزہ افطار کرانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کو ہم نے کچھ کھجور یا تھوڑا سا فروٹ یا تھوڑا سا پانی پلا دیا. اس میں روزے دار نے جتنا ثواب پایا ہے اپنے روزے کی بنا پر، اتنا ہی اجر و ثواب اس آدمی کو ملے گا جس نے افطار کرایا ہے، اور اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. اس کا پہلا اثرہ رحمت کا ہے، دوسرا اثرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا اثرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. اور اس مہینے کے اندر جو آدمی اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو، اپنے گھر کام کرنے والے کو کچھ کام میں تخفیف کر دے تو اس کے لیے بھی جہنم سے آزادی ہو جائے گی. تو اگر نوکر ہمارا مسلمان ہے اور روزے بھی رکھتا ہے تو پھر اس کا بھی روزہ ہے، اس لیے ہمیں اس کے کام کے اندر تھوڑی تخفیف کر دینی چاہیے، تو یہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر تم 4 چیزوں کی کثرت کرو. 2 چیزیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر تمہیں چارہ نہیں. پہلی 2 چیزیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ کلمہ طیبہ اور استغفار ان دونوں کی ہم کثرت کریں.
اور دوسری دو چیزیں جس کے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں، وہ ہے اللہم انی اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار، کہ یا اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بہرحال رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھے تو پہلی سیڑھی پر آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو بھی آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو بھی آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج خلاف معمول آپ نے 3 زینوں کے اوپر آمین فرمایا۔ کہا ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے پہلے نمبر پر یہ کہا کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی، تو میں نے کہا آمین۔ اور دوسرے زینے پر میں چڑھنے لگا تو فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور پھر بھی اس نے درود شریف نہیں پڑھا۔ اور تیسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے جب میں تیسرے زینے پر چڑھ رہا تھا تو یہ فرمایا ہلاک ہو وہ آدمی جس نے اپنے والدین کو پایا یا والدین میں سے ایک کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا لی۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو اس میں سب سے پہلے رمضان کا مہینہ آ گیا پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کرائی، تو یہ مغفرت کرانا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مغفرت کے اسباب تم اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کے قیام کو، تراویح کو سنت رکھا ہے، تو ہم فرض روزے کا اہتمام کرے، اسی طریقے سے ہم تراویح کا اہتمام کرے، ہم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اور والدین میں سے ایک کو پایا یا والدین دونوں کو پایا اور مغفرت نہ کرا لے، یعنی اس کے اسباب کہ والدین کی خدمت کر کے والدین کو راضی کر لے، والدین کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ جو فرمایا کہ میرا نام لیا جائے تو بھی وہ درود نہیں پڑھتا۔ ہم اکثر و بیشتر ایسا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو بھی ہم درود شریف نہیں پڑھتے۔ علماء نے فرمایا کہ مجلس میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، کم سے کم چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی پڑھ لے تو کفایت ہو جائے گی۔ اور بار بار نام آئے تو بھی پڑھنا سنت تو ہے، البتہ اب واجب نہیں رہا۔ تو عزیز و رمضان کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو قیام کرتا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی رمضان کی راتوں کے اندر ثواب کی امید رکھتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے اندر اعتکاف کی بھی ہمیں نیت کرنا ہے کہ شروع رمضان سے لے کر کے اخیر تک کوئی اعتکاف کرے، اور 21 سے لے کر کے 30 تک کا اعتکاف کرنا یہ تو فرض کفایہ ہے کہ کسی ایک آدمی کے لیے اس کا کرنا ضروری ہے۔ بستی میں سے اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو تمام بستی والے گنہگار ہوں گے۔ اعتکاف کرنے والا گویا کہ اللہ کے در پر بیٹھ گیا اور وہ یہ کہہ رہا ہے جیسے کوئی سوالی فقیر ہمارے گھر کے آگے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے جب تک تو ہمارا سوال پورا نہیں کرے گا ہم تیرے گھر کے آگے سے نہیں ہٹیں گے۔ تو آدمی مجبور ہو کر کے 25، 50، 100 روپئے وہ جتنے کا سوال ہے وہ پورا کر دیتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا بھی گویا کہ سوالی ہے کہ یا اللہ جب تک تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا تب تک ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ اور اعتکاف کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی وہاں پر آیا جو غمگین لگ رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی اتنا زیادہ غمگین کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتلایا
کہ فلاں آدمی کا قرضہ میرے ذمہ ہے اور خدا کی قسم میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے اور وہ میرے پاس سے مطالبہ کر رہا ہے، اس بنا پر میں ناراض ہوں، غمگین ہوں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تیری طرف سے کچھ فرمائش کروں، کچھ کہوں؟ تو فرمایا کہ آپ ایسا کر لو تو بہتر ہے، تاکہ وہ قرضے کا جو شدید تقاضا کر رہا ہے اس سے باز آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف سے باہر نکلے، جوتے پہننے لگے، تو اس آدمی نے کہا کہ ابن عباس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ اعتکاف میں ہو، اور اعتکاف میں بلا عذر شرعی باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلنا 100 دن کے اعتکاف سے بھی بڑھ کر کے ہے، اور ایک اعتکاف کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں، 7 کھائیاں، اس کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ان میں سے ایک ایک کھائی کی دوری اتنی لمبی ہوگی جتنی زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو اتنی زیادہ ایک اعتکاف کی فضیلت ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کیا تو 7 خندقوں کا فاصلہ ہو جائے گا ہمارے اور دوزخ کے درمیان۔ تو جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کرے گا، سنت مؤکدہ کا اعتکاف کرے گا، اس کے اجر کا تو کیا پوچھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی بھی فضیلت بتلائی، ایک حدیث میں بتلایا کہ جو آدمی 21 سے لے کر کے اخیر تک اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اس لیے ہم ابھی سے کوشش کریں جتنا جلدی بیٹھے اتنا، ورنہ 21 سے لے کر 30 تک کے اعتکاف کی تو ہمیں نیت کرنا ہی ہے۔ اگر کوئی نیت نہیں کرے گا اور کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو پوری بستی والے گنہگار ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے آیت پڑھی کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے والے امتیں گزر چکی ان کے اوپر ہم نے روزہ فرض کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزہ رکھنا ایک شدید عمل ضرور سے ہے، ذرا بھوک کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، پیاس کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تخفیف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں آئی انہوں نے بھی روزہ رکھا، تم اکیلے اس کے اندر نہیں ہو۔ اور مصیبت جب عام ہوتی ہے تو پھر اس کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا اسی لیے آسان ہے کہ ہر ایک روزے رکھتے ہیں، ورنہ رمضان کے علاوہ میں رکھنا بہت ہی بھاری ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں ہر ایک کا روزہ ہے تو ہمیں اتنا زیادہ بھاری پن اس میں محسوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اگلی امتوں کے اوپر ہم نے فرض کیے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک روزے فرض کیے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی روزہ رکھا، اور اس کا مقصد تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ آدمی جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اللہ کے حکم کی بنا پر، حالانکہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ ایسا بھی نہیں کرتا کہ اپنے گھر پر چپکے سے وہ پانی پی لے یا کچھ کھا لے یا اپنی جیب میں کوئی چیز رکھ کر کے باہر کھا لے، کوئی ایسا نہیں کرتا، کیونکہ روزہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر تمہیں عطا کروں گا۔ ہر چیز کا ثواب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے واسطے سے ہم کو دیتے ہیں، لیکن روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی براہ راست ہم پر پہنچاتا ہے۔ اور روایت کے الفاظ نے بعضوں نے یہ بھی توضیح کی ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کہ خود میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔
اور اللہ جس کا ہو گیا اس کا تو کیا پوچھنا. جب اللہ کی مشیت سے سب چیزیں ہوتی ہے اور اللہ ہی ہمارا بن جائے تو پھر اس کی خوش نصیبی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی خوش نصیبی کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے روزہ کے اندر ڈنڈی نہیں ہوتی، روزہ کے اندر کوئی ڈنڈی نہیں مارتا، کیونکہ وہ خالص اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. نماز تو وہ دکھانے کے لیے بھی پڑھے گا، زکوٰۃ دکھانے کے لیے بھی دے گا، لیکن روزے کا معاملہ تو خالص اللہ اور بندے کے درمیان ہے کہ ہم اللہ کی بنا پر کھانے پینے اور اپنی حلال بیوی سے رک جاتے ہیں، اس کو روزہ کہا جاتا ہے. جب آدمی حلال کھانے پینے سے رکا اللہ کے حکم کی بنا پر اور حلال بیوی سے رکا اللہ کے حکم کی بنا پر، تو اب وہ حرام کا تو بالکل نہیں کھائے گا، کیونکہ حلال سے بچ گیا رمضان کے اندر کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنا کھانا بھی مت کھاؤ. تو اسے ایک پریکٹس ہو جائے گی کہ میں حرام کا تو کھانا نہیں کھاؤں گا اور نہیں پیوں گا. اور حلال بیوی سے جو آدمی بچتا ہے رمضان کے دن کے اندر تو حرام کے طور پر وہ زنا تو کبھی بھی کرے گا نہیں. اس لیے رمضان کا یہ مہینہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے. ایام معدودات، چند دنوں کا روزہ ہے، 30 دن بہت زیادہ نہیں ہے اور یہ پورے سال کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، اس میں ہمیں روزہ رکھنا ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو آدمی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس آدمی کے لیے بیماری کی وجہ سے طاقت نہ رکھتا ہو یا مسافر ہونے کی بنا پر طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ آدمی دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے، اس کی قضا کر لے. اور سفر کے اندر اگر ہمیں اندیشہ ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو میں ساتھیوں پر بوجھ بن جاؤں گا، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھے. ہاں معمولی سفر ہے یا ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر سفر ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس روزہ رکھنے کی بنا پر ہم کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھ لینا چاہیے. اسی طریقے سے بیماری بھی ایسی ہو کہ جس کی بنا پر بھوکے پیاسے رہنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا مر جائے گا آدمی، تو ایسی صورت کے اندر روزہ نہ رکھے بلکہ دوسرے ایام میں اس کی قضا کر لے. دوسری جگہ پر اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. تو رمضان اور قرآن ان دونوں کا آپس میں بہت زیادہ جوڑ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں، جو کہ رمضان کے اندر ہوتی ہے. اب قرآن کا نزول دو طریقے سے ہوا، ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا، یہ دنیا کا آسمان یعنی جو ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، اس کو آسمان دنیا بولتے ہیں. تو آسمان دنیا پر بیت المعمور اور بیت العزت ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے لیے طواف کرنے کے لیے کعبۃ اللہ ہے، تو کعبۃ اللہ کے بالکل محاذات کے اندر پہلے آسمان کے اوپر بیت العزت ہے، اسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں سے لے کر کے لوح محفوظ سے لے کر کے بیت العزت اور بیت المعمور تک ایک ہی دفعہ میں قرآن مجید نازل ہوا. تو یہ لیلۃ القدر کے اندر ہوا. دوسرا نزول اس کا تدریجی طور پر ہوا، یعنی آہستہ آہستہ 23 سالوں کے اندر یہ قرآن مجید نازل ہوا. جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے قرآن مجید نازل ہوتا گیا. اگر ایک ہی دفعہ میں قرآن مجید نازل فرما دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یاد رکھنا دشوار ہو جاتا. برخلاف موسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے تھے تو ان کے اوپر تورات ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان بوجھ کر کے امی رکھا، ان پڑھ رکھا.
تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، اپنی پڑھائی کے زور پر یہ قرآن کو بنا لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اوقات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانا تھا، اور قریب میں کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا مکہ مکرمہ کے اندر۔ ہاں، مدینہ منورہ کے اندر یہود کا مدرسہ تھا، لیکن مکہ کے اندر تو مشرک لوگ رہتے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے رہتے تھے، اس لیے وہاں پر کوئی مدرسے کا بھی نظام نہیں تھا۔ اس جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، تو تدریجی طور پر قرآن مجید نازل ہوا۔ کوئی واقعہ پیش آیا تو صحابہ نے سوال کیا، چاند کے متعلق کبھی سوال کیا، کبھی یتیموں کے متعلق سوال کیا، کبھی کلالہ کے متعلق سوال کیا۔ ایسے مختلف سوالات قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الیتامی، ایسی کئی آیتیں ہیں۔ تو جب سوال کیا جائے اور اس کے جواب میں جبرائیل علیہ السلام کوئی آیت نازل فرمائے تو ایسی صورت میں وہ دیر پا ہو جائے گا ذہن کے اندر اور اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وقتی طور پر کوئی فریضہ اس وقت ہی نازل کرنا ہے، جیسے روزے کا فریضہ نازل کرنا تھا تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اگر ایک ہی مرتبہ نازل ہوتا تو پھر ضرورت باقی رہتی اس کو تلاش کرنے کی کہ رمضان میں روزے فرض ہے تو ان 30 پاروں میں سے کون سی آیت ہے۔ یتیموں کا سوال ہے تو یہ بھی تلاش کرنا پڑتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کے اوقات کے اندر قرآن مجید نازل کیا، اور آہستہ آہستہ یہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال کے اندر یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ تو اس کی جو ابتدائی آیات نازل ہوئی سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا کے اندر یہ آیت جو نازل ہوئی تو اس کا دن یہی لیلۃ القدر کا تھا، پہلا دن لیلۃ القدر کا تھا۔ تو یہ کہنا صحیح ہو گیا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو ایک ہی مرتبہ میں جو نازل ہوا وہ تو لیلۃ القدر میں ہی ہے، اور اس میں کوئی شک اور کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن 23 سال میں نازل ہوا تو کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے کہ 23 سال میں نازل ہوا تو لیلۃ القدر کہاں ہوئی، یہ تو روزانہ نازل ہوتا تھا۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اس کے نزول کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر سے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر پورے سال کے اندر جتنا قرآن مجید نازل ہوتا تھا کہ گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک تو جبرائیل علیہ السلام کو دور اس کا پورا سنا دیتے تھے۔ اور جس سال وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا۔ تو رمضان اور قرآن مجید ان دونوں کا بہت ہی گہرا ربط ہے، اس لیے ہم اس مہینے کے اندر رمضان کے اندر قرآن مجید کی خوب زیادہ تلاوت کریں، اور یہ تفسیر بھی رمضان میں اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ہم کچھ حصہ چاہے آدھا پارا ہو، پاؤ پارا ہو، جو بھی ہو، اس کو ہم سمجھ کر کے پڑھیں۔ تو چونکہ رمضان کی مناسبت ہے قرآن کے ساتھ، اس لیے یہ تفسیر بھی رکھی جاتی ہے رمضان کے اندر، اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے بھائی قرآن مجید کی تلاوت ہر نماز کے بعد کرتے رہتے ہیں، دوپہر کو بھی کرتے ہیں، تاکہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کر کے ہم رمضان کے مہینے کو بابرکت جو ہے اس کو ہم پورا وصول کریں، اور ہم اس بد دعا کے مستحق نہ ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا تو بھی اس نے اپنی مغفرت نہیں کرا لی۔ اس لیے ہم رمضان کے اندر کوشش کریں گے ذکر کی، تلاوت کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ کی، اسأل اللہ الجنہ واعوذ باللہ من النار، اس کی ہم دعا کریں کہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ایسی دعا ہم کیا کریں۔ اور سحری
سنت ہے. ایسا نہیں کہ ہم اٹھنے میں سستی ہو رہی ہے اس لیے ایسے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں. نہیں, سحری کا کھانا سنت ہے. اگر کھانے کا جی نہ چاہے تو بھی کوئی ایک چھہارا کھا لے, تھوڑا سا دودھ پی لے, ایک دو نیوالے بھی کھا لے, اور اس سنت کی ہم قدر کرے اور اس سنت کو ہم اپنائے. اور افطاری کے وقت میں بھی چاہے ایک گھونٹ پانی ہو, ایک کھجور کا چھہارا ہی کیوں نہ ہو, اس کے ذریعہ ہم افطار کرے. اور بہت زیادہ پر تکلف نہ دسترخوان اپنا بنائے کہ عورتوں کو بیچاریوں کو فرصت ہی نہیں ملتی, ہمارے کھانے پینے سے پورے دن وہی کام وہ کرتی رہتی ہے. اس لیے ہم ان کو بھی سمجھائے کہ ذرا کم بناؤ لیکن رمضان کے مہینے کو اچھی طریقے سے وصول کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وان لم تغفر لی وترحمنی لأکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحسر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامة مع المتقین مع الابرار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ رمضان کا مہینہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دیا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, تو نے ہم کو زندہ رکھا اور دوسرے رمضان کو بھی وصول کرنے کی توفیق دی. یا اللہ تو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم سر سے لے کر پیر تک گنہگار ہے. یا اللہ تو اپنی رحمت کی رسی سے اپنی مغفرت کے سمندر کے اندر غوطہ زن فرما دے. یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا لے. ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں لیکن یا اللہ تیرے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے. ہم اگر تجھ سے شرم بھی کرے تو کس کے پاس جائے؟ تو ہی تو ہمارا ماوا و ملجا ہے, تو ہی تو ہماری بکری بنانے والا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو ہماری مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کی اور باپ دادا کی مغفرت فرما. ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اور ہم تمام کو رمضان کا مہینہ پورا کا پورا وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. کھانے پینے سے زیادہ ہمیں ذکر و تلاوت کے اندر رغبت ہو, ایسی توفیق تو ہمیں نصیب فرما. یا اللہ دل کے خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں تو تلاوت کی توفیق نصیب فرما. اور اس رمضان کے مہینے میں ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نظروں کی تو حفاظت فرما. ہمارے ایمان کو تو مضبوط بنا. اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو ہمارے ایمان کو پختہ بنا دے, ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے. اور یا اللہ رمضان کی جو علت تقوی حاصل کرنا ہے تو اس تقوی سے تو ہمیں نواز دے. اور ایسے موقع پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائن سے مانگا ہے وہ سب کچھ تو ہمیں عطا فرما. اور جن سرور و فتن سے پناہ چاہیے اس سے تو ہمیں پناہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.